ہم یہاں سے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آخرت کی اہمیت کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں کے اندر اجاگر کریں گے. یہ اس کی تھیم ہے. جہاں تک سورۃ الرحمن کے نام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بعض سورتوں کے نام آپ کو احادیث میں ملتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کا نام مل جاتا ہے، سورۃ آل عمران کا مل جاتا ہے، سورۃ الکہف کا مل جاتا ہے، مودتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا مل جاتا ہے. بعض صورتوں کے نام آپ کو احادیث میں ملتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو خود مینشن کیا. ایسی تمام صورتیں جن کے نام احادیث میں ملیں یا جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینشن کیے ہوں، ان صورتوں کے نام کو توفیقی کہا جاتا ہے. تا واو فا یا قاف یا. توفیقی یعنی وہ علم جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جو چیز بھی قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی گائیڈنس کے انڈر ہی بتائی. تو وہ صورتوں کے نام جو احادیث میں ملیں گے ان کو توفیقی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں. بعض صورتوں کے نام احادیث میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورت کا نام الگ سے منشن نہیں کیا. اسی لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ملتے ہیں. جیسے سورت بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورت اسراء. سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورت اسراء ہے. سورت فصلت، اس کا دوسرا نام ہے سورت حامیم السجدہ. آپ کو اپنے پاکستانی قرآن میں اس کا نام لکھا ہوا ملتا ہے سورت فصلت، نہیں، سورت پاکستانی قرآن میں سورت حامیم السجدہ. عثمانی اسکرپٹ میں جب آپ سعودی عرب جا کر قرآن پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے سورت فصلت. اسی طرح آپ کو سورت الدہر یا سورت الانسان، ایک ہی سورت کے دو نام ہیں. تو جس طرح سے دو دو نام یا تین تین نام اگر آئے ہیں تو بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام پھر صحابہ نے بعد میں ڈیسائیڈ کیے ہیں. سورۃ الرحمن کا نام آپ کو احادیث میں مل جاتا ہے، اس لیے یہ توفیقی ہے. ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی لیلۃ الجن والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کا بتایا تھا کہ میں نے جنوں کے سامنے اس کو پورا تلاوت کیا. تو یہ توفیقی ناموں کے اندر آتی ہے. بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، بعض بات کے تابعون اسکالرز نے، جو تابعی اسکالرز تھے، انہوں نے اس کا ایک نام دیا ہے عروس القرآن. پڑھا؟ عین کی پیش کے ساتھ اور عین کی زبر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ آتا ہے. عین کی زبر کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. عروس، عین کی زبر، عروس القرآن. عروس کس کو کہتے ہیں؟ دلہن. ہمارے ذہن میں سب سے پہلے دلہن ہی آتی ہے. عین را واو سین. عروس اصل میں عربی زبان میں کسی بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس کو بہت ڈیکوریٹ کیا گیا ہو. کیونکہ ہم دلہن کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اسی لیے دلہن کو عروس کہا جاتا ہے. صحیح؟ عین کی زبر کے ساتھ عروس القرآن. بعض تابعین اسکالرز نے سورۃ الرحمن کا نام مینشن کیا ہے. عروس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹیکلی عروس ہوتا ہے دا موسٹ ڈیکوریٹڈ، دا موسٹ بیوٹیفل. دونوں فیکٹرز اس میں آتے ہیں. دلہن وہ ہوتی ہے جو صرف ڈیکوریٹڈ نہیں ہوتی، اور کیا ہوتی ہے؟ بولیں نا. ہاں، لگ رہا ہے کسی ایسی دلہن کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہیں، نہیں بولنا جا رہا جو اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات بعض خواتین، اللہ کرے ہماری عادتیں بدل جائیں، ہم شادیوں کے بعد جب آتے ہیں تو یہ ایک فیوریٹ کام ہوتا ہے دلہن کو ڈسکرائب کرنا. پسند کی دلہن ہو تو پوری گردان لکھ دیں گے دلہن کی تعریف پر، اور پسند کی نہ ہو بس ٹھیک تھی. عروس دلہن کو اس لیے کہا جاتا ہے عروس القرآن. جو سورۃ الرحمن کو نام دیا گیا اس میں دونوں فیکٹر ہیں. ڈیکوریٹڈ، ڈیکوریٹڈ کس طرح سے ہے سورۃ الرحمن؟ اس کے الفاظ کا سلیکشن بہت ایلوکوینس والا ہے. اور خوبصورت کیوں ہے؟ اس میں ردھم بہت خوبصورت ہے، دل پر اثر کرتی ہے، دل پر امپیکٹ کرتی ہے. تو اس کا ایک نام آپ کو مل جاتا ہے سورۃ الرحمن کے علاوہ تابعین اسکالرز کی طرف سے عروس القرآن. پوری سورت ابھی بتا دیا تھیمیٹیکلی دو چیزوں پر آپ کو مین نظر آئے گی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پوری سورت کس کی تفصیل بتاتی ہے، کس کی شرح بتاتی ہے، تو اب الحمدللہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں،
آپ کوئی سورہ رحمان سمجھنی ہے، اس کے لیے آپ کا جواب کیا ہوگا کہ سورہ رحمان پوری کی پوری الرحمن کے لفظ کی ایکسپلینیشن ہے. سورۃ الرحمن الرحمن کی شرح ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عربی کی کتابیں بعض ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے شرح بخاری، شرح صحیح مسلم، شرح مستدرک حاکم. شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن، سمپل، تفصیل. تو پوری سورت آپ کو اللہ کے نام الرحمن کی شرح ملتی ہے. اس سورت کا ایک سٹرائکنگ فیکٹر جو آپ کو ملے گا اس سورت کے شروع میں ہی، وہ یہ کہ یہ وہ سورت ہے جو پوری قرآن کی سورتوں میں ان یوزلی اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے. دیکھیں تمام سورت میں بسم اللہ سے تو شروع ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے پہلی آیت کسی بھی سورت کی اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ سورۃ الرحمن کی ایک یونیک اسٹرینتھ ہے. الرحمن اللہ کے نام سے شروع ہونے والی یہ سورت ہے. اس کے دو سٹرائکنگ فیچرز آپ کو مفسرین بتاتے ہوئے ملتے ہیں. ایک، یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے یعنی الرحمن سے، اس کی پہلی آیت ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بسائڈز بسم اللہ، جو پہلی آیت بنے گی. دوسرا سٹرائکنگ فیچر اس کا وہی ہے جس پر ابھی ہم نے بات کی تھی. اس میں ایک آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 78 میں سے 31 ٹائمز ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. سو ٹیکنیکلی جو باقی آیات اس کی بچیں گی، اگر آپ 31 آیتیں یہ ایک طرف کر دیں تو 47 اس کی آیات بنتی ہیں. سورۃ الرحمن کا آنے کا یا نازل ہونے کا مقصد جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کو کیوں نازل کیا گیا ہوگا جبکہ اس کے اندر احکامات نہیں ہیں. سورۃ الرحمن دو اینگل سے بہت سٹرونگلی کام کرتی ہے. اس نے اس وقت بھی کام کیا جب یہ نازل ہوئی، اور یہ ہر اس انسان پر ان دو اینگل سے کام کرے گی جب بھی کوئی انسان اس کو غور سے پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا. سورۃ الرحمن میں ایمانیات ہے. تو سورۃ الرحمن کفر کے اندھیرے دور کرتی ہے، غفلت کو دور کرتی ہے، جہالت کو دور کرتی ہے. چاہے وہ جہالت اگنورنس ہو یا وہ رانگ تھنکنگ پیٹرن ہو. کل بتایا تھا آپ کو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جہالت کا مطلب علم کا اپوزٹ، جس کو آپ کہتی ہیں جہالت علم کے اپوزٹ میں اگنورنس کے طور پر آتا ہے. ایک ہوتا ہے جہالت کا اپوزٹ جب انسان کے پاس صحیح تھنکنگ پیٹرن نہ ہو، وہ بھی جہالت ہوتی ہے. ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جہالت کا. آپ کو کل دعا دی تھی نا ایک ہم نے، کون سی دعا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. وہ کون سا جاہل ہونے کی بات ہے؟ بنی اسرائیل کانسٹنٹلی موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے تھے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب میں کہیں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں ان جاہلوں کی طرح سوال کرنے لگ جاؤں. نو، دیر از اے تھرڈ میننگ آف جاہل فرام عربک کانٹیکسٹ. جاہل کا تیسرا میننگ ہوتا ہے جب انسان اپنا کول لوز کر جائے، یعنی وہ انسان جاہل ہوتا ہے عربی کی زبان میں جس کا کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، جو ٹیمپٹیشنز کو تھام نہیں سکتا، جو غصے کو تھام نہیں سکتا، جو اپنے دل میں آنے والی نفرت کو فوراً زبان سے اظہار کر کے ایکسپریس کر دیتا ہے. اللہ کی کلام کی زبان میں جاہل ہونا اسی اینگل سے بھی آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ دعا کی تھی کہ کہیں میں اپنا کول، میں اپنا کنٹرول لوز نہ کر جاؤں. اس لیے کہ ایک دفعہ انہوں نے لوز کیا تھا نا، تو پنچ مارا تھا ایک بندے کو، اللہ کے حکم سے اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ دعا یہ بتاتی ہے. سورۃ الرحمن ہر طرح کی جاہلیت کے فرنٹس پر کام کرتی ہے، صحیح تھنکنگ پیٹرن دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس لیے کہ کفر کو دور کرتی ہے، اور یہ انسان کے اندر بہترین طریقے سے علم صحیح ڈائریکشن سے لے کر آتی ہے. مکی صورتوں میں احکامات زیادہ آئے ہیں یا مدنی صورتوں میں؟ مدنی صورتوں میں. حالانکہ آپ کا شروع کا دور مکی دور تھا. اس سے آپ کو یہ بات پتا چلتی، جیسے ابھی ایک واقعہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا جس میں پبلک میں قرآن تلاوت کیا گیا تھا اور سورہ رحمان تلاوت کی گئی تھی. اس واقعے کو ذہن میں رکھیں
اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہیں، طلاق کے احکامات، خلا کے احکامات، انہیریٹنس کے معاملات، جو وراثت کے معاملات ہیں، روزے کا فرض ہونا، قبلے کا دوبارہ سے مسلمانوں کی ڈائریکشن پر چلے جانا، تحویل قبلہ ہونا، سارے جو معاملات ہیں جو حق مہر سے ریلیٹڈ ہیں، جو نکاح سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سب مدنی دور میں آئے ہیں، جب مسلمان ان احکامات کو ریسیو کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ آپ کو کسی بھی انسان کو اللہ سے ایکنالج کرائے بغیر اگر آپ اس کو احکامات دینا شروع کر دیں گی، اس کے لیے وہ احکامات صرف ڈل امپیکٹ لے کر آئیں گے۔ پہلے دلوں پر کام کیا جاتا ہے، اسی لیے مکی دور میں جو صورتیں آئی ہیں انہوں نے مائنڈ سیٹ بنائے ہیں، جاہلیت دور کی ہے، رائٹ تھنکنگ پیٹرن دیے ہیں، ایمانیات کو مضبوط کیا ہے، کفر کے اندھیرے ختم کیے ہیں، ظلمات کو دور کیا ہے۔ یہ اینگل ہے جو آپ کو مکی دور کی صورتوں میں ملتا ہے، اور سورۃ رحمان بھی یہی کام کرتی ہے، یہ قدر کو، ایمان باللہ کو، آخرت کو مضبوط سے مضبوط کرتی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے تبھی وہ قوانین کو لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے گھروں کے اندر دین کے وہ احکامات جا کر بتاتے ہیں جو ہم قرآن کی کلاسز میں سنتے ہیں۔ آپ کی گراؤنڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی فاؤنڈیشن بن چکی ہوتی ہے، آپ نے ایک کورس کیا 18 مہینے لگا کے یا 1 سال لگا کے، آپ چاہتی ہیں جو باتیں آپ کو 18 مہینے میں پتہ چلیں آپ ایک ہی سٹنگ میں اپنے گھر والوں کو سب کو بتا دیں، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا، تو پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے، ریاکشن آتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر ہنڈرنس آتی ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تو دلوں پر کام کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ جو اس رمضان سے ابھی سے بنا لیں، اپنے دل پر اور آس پاس کے لوگوں کے دلوں پر کام کریں۔ آپ کہیں میں کوئی ہارٹ سرجن تو نہیں ہوں، تو جس طرح سے دلوں پر کام کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی، میڈیسن پڑھنی پڑے گی۔ آدھے لوگ تو سر ہلانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ کو جنہوں نے سر نہیں ہلایا ان کو لگتا ہے ان کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی؟ نہیں جی، فکر نہیں کریں، کوئی میڈیسن نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھ کے، یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے۔ ہاں لائف ٹائم کرنا ہے انشاءاللہ، جتنا موقع ملے، جیسے موقع ملے، لیکن اپنے دل پر اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی کا بیلیف فکس ہو جاتا ہے، جب آپ کو یقین آ جائے اللہ میرا نقصان کر نہیں سکتا، جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا اب جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا ماننا آسان ہوگا۔ جب ایک دفعہ یہ یقین آ گیا کہ اللہ میرا نقصان نہیں کر سکتا، اب جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ماننا آسان ہو جائے گا۔ جیسے جو تھیولوجینز ہوتے ہیں، جو ایمانیات پڑھاتے ہیں اسکالرز، وہ کہتے ہیں جب آپ یہ سمجھ جائیں گے that اللہ از الحق so whatever will come from الحق will be الحق، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ جو دے گا وہ میرے فائدے کا ہے، آپ اسے اگنور نہیں کریں گی، آپ اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے، آپ کہیں ہاں یقین ہے۔ میں کہوں کیا یہ مائک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ جی ہاں۔ میں کہوں اس میز کے نیچے بھی ایک مائک ہے، اب بھی مانیں گے؟ سارے نہیں مان رہے۔ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ ایک ہے سر کی آنکھوں سے چیز نظر آ رہی ہے، آپ سب کو پتا ہے یہ مائک ہے، میں آپ سے کہتی ہوں آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں جی کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں یہ مائک ہے، آپ کہتی ہیں جی مائک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں اس میز کے نیچے بھی ایک مائک ہے، کریں مجھ پر یقین؟ اب صرف وہی مجھ پر یقین کرے گا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسا ہی ہے اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جو باتیں ہمیں کائنات میں آس پاس نظر آ رہی ہیں، معلوم ہے ہمیں اللہ نے بنایا آسمان، اور معلوم ہے ہمیں اللہ نے بنائی زمین، سبھی مانتے ہیں، کون ڈینائی کرتا ہے؟ میجورٹی مذاہب کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، دا کریٹر گاڈ، سب مانتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اب اس ایک ایک بات کو بھی مانو جو غیب کی بات ہے، وہاں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، وہاں ہماری سیلف کریٹڈ فیلسیز سامنے آ جاتے ہیں،
وہاں ہمارا اپنا تھنکنگ پیٹرن کسی اور ڈائریکشن پہ جانے لگ جاتا ہے. تو یہ سورت آپ کو یقین ڈیولپ کروائے گی، اسلام پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اس بات پر یقین کہ اللہ کبھی میرا نقصان نہیں چاہتا، اللہ صرف اور صرف میری خیر چاہتا ہے.